میرا نام لائبہ ہے۔ بچپن میں ہی میری ماں فوت ہو گئی۔ میرے باپ نے مجھے پالنے کے لیے دوسری شادی کر لی، لیکن میری سوتیلی ماں میرے ساتھ کچھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ خود سارا دن لوگوں کے گھروں میں گھومتی رہتی اور گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی۔ میرے ماں باپ کی اور کوئی اولاد نہیں، اس لیے میں ساری زندگی ان کی اکلوتی اولاد ہی رہی۔ میرا باپ سارا دن کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا اور آ کر سو جاتا۔ میں نے 10 جماعتیں پاس کیں تو میری ماں نے مجھے اسکول سے ہٹا لیا اور سلائی کڑھائی سیکھنے والے سینٹر میں ڈال دیا، جہاں پر میں دوپہر 12 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک سلائی سیکھتی تھی۔ میں نے اپنے باپ سے دبے پاؤں کہا، بابا مجھے کالج پڑھنا ہے۔ میرے باپ کو میرے معاملات میں کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ بولا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، لڑکیوں کے بارے میں تمہاری ماں بہتر جانتی ہے، جیسا وہ کہتی ہے ویسا کرو۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابو کے ساتھ سڑک پانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کرنا تو وہی ہے جو میری سوتیلی ماں کہے گی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میرے باپ کو ہاتھوں میں کیا ہوا تھا، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میرا باپ میری سگی ماں کو بولنے نہیں دیتا تھا، بات بات پر جھگڑتا تھا، لیکن میری سوتیلی ماں کے آگے سر اٹھا کر بات نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے اس نے کون سا ایسا تویز کھول کر پلا دیا تھا۔ ہمارے سلائی سینٹر کا مالک 48-50 سال کا بڈھا تھا جو کافی امیر تھا۔ اس کا بوتیک کا کاروبار تھا، اس کے پاس گاڑیاں تھیں، بہت بڑا بنگلہ تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس نے مجھ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کی بیوی کافی سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا جو ابھی کموارا تھا۔ وہ کبھی کبھار سلائی سینٹر آتا۔ اس کا نام شرجیل تھا۔ کافی ساری لڑکیاں، تقریباً جتنی بھی سلائی سینٹر میں تھیں، اس کے پیچھے مرتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح اس کی دوستی ہو جائے، لیکن وہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ بوتیک کے بوڑھے مالک کا جب دل مجھ پر آ گیا تو اس نے آنے بہانے سے ہمارے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیے اور میری ماں کو خوب پیسے کھلا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری سلائی سینٹر کا مالک ہمارے گھر آتا ہے۔ ایک دن میری ماں مجھ سے بولی، لیبا میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں چونک گئی، اچھا مجھے تو پتا نہیں۔ تو میری ماں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہوگا، فیصلہ تو میں نے کیا ہے۔ میں نے پوچھا ابو کو پتا ہے کیا؟ امی بولی، اس کو تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں، ویسے بھی اس نے تمہاری ذمہ داری مجھ پر چھوڑ ڈالی ہے۔ میں نے تجسس سے پوچھا، اچھا پھر آپ نے رشتہ دیکھا ہے؟ وہ بولی، ایسا رشتہ دیکھا ہے کہ تم موج کرو گی، ساری زندگی گاڑیوں میں گھومو گی، پیسے میں کھولو گی، مجھے دعائیں دو گی۔ میں حیران ہوئی کہ ایسا کون سا رشتہ مل گیا ہے، اور میری ماں کب سے میری اتنی خیر خواہ ہو گئی ہے جو میرے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈ لیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ لڑکا کون ہے تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چلا کر اپنی ماں سے کہا، میں اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ بولی، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا بیٹا، عمر کے علاوہ بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اتنا پیسہ ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، سارا کچھ تمہارا ہی تو ہوگا۔ اس بڈھے نے میری ماں کے منہ میں پیسے ہی اتنے بھر دیے تھے کہ اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے اس بڈھے کو اس عمر میں شادی کی کیا سوچی۔ اگلی صبح جب میرے ابو کام پر جانے لگا تو میں نے کہا، میں نے نہیں کرنی اس بڈھے سے شادی، آپ امی کو منع کر دو۔ تو وہ بولے، کیا مسئلہ ہے اس میں، کروڑوں کا مالک ہے، پتہ نہیں 2 سال ہے یا 4 سال، اور پھر عیش کرو گی۔ میں سمجھ گئی بحث کرنا فضول ہے۔ اگلے 10 دن میں میری شادی تھی۔
میں بیاہ کر اس بڈھے کے بنگلے میں آ گئی۔ آج میری سہاگ رات تھی، لیکن وہ مجھے کسی بھی قسم کی خوشی دینے میں ناکام رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر غائبانہ لعنت تمہاری جوانی پر، اگر تمہارے پلے ہی کچھ نہ تھا تو شادی کے نام پر میری زندگی کیوں برباد کر دی؟ اب دن رات ایسے ہی بے قرار گزرنے لگے۔ اب تو میں سلائی سینٹر بھی نہیں جاتی تھی، لیکن وہ جاتا تھا، پھر وہیں سے بوتیک چلا جاتا اور شام کو گھر آتا۔ ایک دن میں نے اپنی کچھ عریاں تصویریں بنائیں اور اپنے شوہر کو سینڈ کر دیں، تو وہ میرے جسم کو دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ تو اس رات پہلی بار اس نے مجھے کچھ خوشی دی۔ اس کے بعد میں نے یہ معمول بنا لیا، جس دن اس کو میں اپنی کچھ عریاں تصویریں بنا کر دیتی، اس رات وہ میرے قریب آ جاتا اور میری ضرورت پوری کر دیتا۔ ایک دن اپنے باپ کے موبائل میں شرجیل نے میری عریاں تصویریں دیکھ لیں اور اس نے وہ تصویریں اپنے موبائل پر سینڈ کر لیں اور مجھے واٹس ایپ پر بھیج دیں۔ جب میں نے تصاویر دیکھیں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے اس کو میسج کیا، میں رشتے میں تمہاری ماں لگتی ہوں، کم سے کم تم کو یہ سب کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ یہ میرا اور تمہارے باپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن وہ شرمندہ ہونے کی بجائے ڈیٹ بن گیا اور میری تعریفیں شروع کر دیں۔ میں نے اس کو سختی سے جھڑک دیا، لیکن وہ بڑا ڈیٹ لڑکا تھا، باز نہ آیا۔ دراصل جب میں سلائی سینٹر میں کام کرتی تھی تو باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی شرجیل کو پسند کرتی تھی، لیکن اب بات اور تھی۔ وہ میرے شوہر کا بیٹا تھا، لیکن وہ بار بار مجھے میسج کرتا رہا اور میرے جسم کی تعریفیں کرتا رہا، تو میرے دل میں بھی شیطان آنے لگا۔ میرا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس رشتے میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق کیسے استوار کروں۔ میں نے یہ ساری بات شرجیل کو بتائی تو وہ بولا، تو میرے باپ سے طلاق لے لے اور مجھ سے شادی کر لے۔ میں نے اگلے ہی دن اس کے باپ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، جو میری بے انتہا ضد پر اس نے پورا کر دیا۔ مجھے حق مہر میں اتنے پیسے ملے کہ میں اپنی باقی زندگی آسانی سے گزار سکتی تھی، لیکن میں شرجیل کے عشق میں پاگل تھی۔ وہ بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، مجھے اپنانا چاہتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں شرجیل سے شادی کر سکتی ہوں یا نہیں۔ اس بات کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، لیکن شرجیل آج بھی مجھ سے نکاح پر زور دیتا ہے۔ کیا میں اس سے شادی کر سکتی ہوں یا نہیں؟ عدت کے بعد کسی مفتی سے پوچھوں گی۔ آپ بھی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، والسلام۔